صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بعض اہل ایمان کے چند سوالات تھے، ابھی بھی سوالات کیے گئے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آج دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ کیا آپ حضرت علی علیہ السلام کو شجاع اور بہادر مانتے ہیں؟ جب ہم نے کہا جی ہم مانتے ہیں، کہا جب حضرت علی علیہ السلام شجاع ہیں، بہادر ہیں، باب خیبر کو اکھاڑنے والے ہیں، میدانوں میں جنگجوؤں کو گرانے والے ہیں، جو اتنا شجاع اور بہادر امام ہو، اگر اس کے دروازے پہ مسلمان جمع ہو جائیں تو اس وقت علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور دلیری کہاں گئی تھی؟ یہ اعتراض کرنے والے اپنے مقام پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ اپنے مقام پہ تو یہ خوش ہوتے ہیں یہ اعتراض کر کے، آپ کو اعتراض کا حق حاصل ہے، لیکن ہمارے پاس جو جوابات میں سے اختصار کے ساتھ پہلا جواب یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کے دروازے پہ ہجوم ہوا، روایت اور تاریخ میں جو ہمارے ہاں موجود ہے کہ امیر المومنین نے ایک شخص کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا کہ جس سے اس کے منہ اور ناک سے خون نکلا، لیکن امیر المومنین نے اس وقت یہ کہہ کے چھوڑا کہ مجھے رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی، میں اور تیرے ساتھ زیادہ نہیں کر سکتا، تو لہذا سید الرسل کی وصیت تھی۔ لیکن رسول اللہ کی وصیت تھی اپنے مقام پر، ایک جواب یہ، دوسرا جواب یہ، اگر کوئی اس جواب سے قانع نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، تو پھر ان لوگوں کے لیے دنیا والوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی غیرت کہاں گئی تھی، یہ نیٹ کے اوپر یہ سوالات کر رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات پر یہ سوالات کر رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے مذہب پہ سوال کریں گے تو پھر یہ ہمیں قانوناً بھی حق حاصل ہے اور ہمارے مذہب کا بھی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب کا دفاع کریں، لیکن ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے مقدسات کا دفاع کرنا بھی بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ اعتراض کیا گیا کہ جب حضرت علی علیہ السلام اتنے شجاع تھے اور وہ اتنے غیرت مند تھے اور ان کی زوجہ پر جب ظلم کیا جا رہا ہے، جب دروازہ جلایا جا رہا ہے، تو پھر علی حیدر کرار کی غیرت کہاں گئی؟ یہ اعتراض کرنے والا جو اعتراض کرتا ہے، آپ نے اچھا اعتراض کیا ہے، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی غیرت کہاں گئی تھی کہ دروازہ زہرا پہ جب مسلمان آئے اور دروازہ زہرا کو جلایا گیا، جو مظالم ڈھائے گئے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے گھر کو بلوائیوں نے گہراؤ میں لیا اور پھر بلوائیوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے گھر میں حملہ کیا۔ تاریخ کی ورگردانی کریں کہ ملتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے سر پہ وار بعد میں ہوا، ان کی بیوی کے ہاتھ کی انگلیاں پہلے کٹی۔ جب وہ حملہ کر رہے تھے تو ان کی بیوی کی انگلیاں ہاتھ کی کٹی، ان کی بیوی موجود تھی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، تو پھر آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟
وہ بھی تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے گھر بھی حملہ ہوا. آپ جو جواب وہاں دیں گے کہ کیا حضرت، جہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پھر وہ بھی تو غیرت مند تھے، اصحاب رسول کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری زوجہ پر کوئی حملہ کرے؟ تو جب ان کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت وہ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی بیوی کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ان بلوائیوں کو کیوں نہ روکا؟ اگر آپ یہ جواب دے دیں کہ حضرت عثمان نے کیوں اپنی زوجہ کا دفاع نہ کیا اور اپنے گھر میں حملہ آور لوگوں کو ان کے حملے سے کیوں نہ روک سکے، جو آپ جواب وہاں دیں گے ہمارا وہی جواب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ حملے کے وقت کا ہے. جب سامنے والے کے پاس زور ہو، طاقت ہو، تو لہٰذا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ نے یہ فرمایا کہ میں سید الرسل کی وصیت کو سامنے رکھ کے صبر سے کام لے رہا ہوں. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب فدق، عام لوگ فتق بولتے ہیں، لفظ صحیح جو ہے وہ فدق ہے، کہا جو باغ فدق جناب فاطمہ زہرا کا حق تھا، تو جب حق تھا مولا علی علیہ السلام جب آپ نے حکومت سنبھالی تو آپ نے وہ کیوں نہ واپس رکھ لیا؟ آپ نے کیوں دے دیا؟ اس کے بھی متعدد جوابات ہیں، خود ائمہ ہدا نے بھی جواب دیے ہیں اور عقلی جوابات بھی موجود ہیں کہ جناب امیر المومنین نے وہ فدق کیوں نہ لیا. اگر امیر المومنین وہ باغ فدق اپنی ملکیت میں رکھ لیتے تو رہتی دنیا تک دنیا والے علی ابن ابی طالب پہ یہ الزام ٹھہراتی کہ دیکھو علی نے حکومت سنبھالی فقط اس لیے ہے کہ باغ فدق کو حاصل کرنے کے لیے. دنیا علی مولا کو اس لیے الزام ٹھہراتی رہتی. آج دیکھ لیں خارجیوں کو کہ ان کے سامنے کتنے حقائق واضح ہو چکے ہیں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں واضح روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ کی وہ روایات علماء محدثین نے نقل کر دی کہ حضرت عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، لیکن دنیا والے حق کے فیصلے میں علی کو پھر بھی تنہا چھوڑ دیتے ہیں. جب محدثین نے روایتیں نقل کر دی ہیں باغی گروہ حضرت عمار کو شہید کرے گا، پھر بھی دنیا والے تحقیق نہیں کر رہے، پھر بھی ہدایت کی طرف نہیں جا رہے، پھر بھی وہ علی کے دروازے پہ نہیں آ رہے. تو لہذا یہ ایک تہمت اور مولا علی علیہ السلام کے اوپر ایک الزام ٹھہرایا جاتا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جس علی کے کردار پر اللہ نے آئے تطہیر کو گواہ بنا کر نازل کیا ہے کہ امت کے ہاتھوں سے ایک ایسی تہمت لگ جائے کہ دنیا والے معصوم کے کردار میں مشوش ہو جائے. تو لہذا آپ نے ایک عصمت کے پاک کردار کو نمونے کے طور پہ محفوظ رکھا، اس حق کو قربان کر دیا. تیسرا سوال یہ کیا گیا اسی سوال کے ضمن میں کہ جب خلافت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کا حق تھی، یہ بھی یعنی دنیا والوں کی طرف سے سوال ہوا ہے، جو برادر نے سوال کیا ہے کہ اگر حق مولا علی علیہ السلام
کے لیے ثابت تھا، وہ حق پر تھے، تو پھر انہوں نے قیام کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جنگ کیوں نہ کی؟ انہوں نے اپنے حق کے حاصل کرنے کے لیے قیام کیوں نہ کیا؟ کیوں چھوڑ دیا اپنے حق کو؟ وہ اپنے حق کے لیے جنگ کرتے، وہ میدان میں آ جاتے۔ تو بہرحال یعنی پہلے والے سوال اور یہ تقریباً ایک جہت کے ملتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہ کیا، جنگ کیوں نہ کی؟ پہلا جواب یہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، جب آپ نے جنگ لڑی ہے جنگ صفین، جنگ صفین کے بعد امیر شام نے کتنے سال، 85 سال یا 90 سال، مورخین کا اختلاف ہے، یا بعض نے 100 کے قریب کہا ہے، یعنی 85 سال بھی ہو کم سے کم، 85 سال 85 سال منبروں پر علی ابن ابی طالب پہ سب کرائی گئی، آپ پر جسارت کروائی گئی۔ جب ایک جنگ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں علی مولا کے حق میں 85 سال جسارت کرائی گئی، اور اگر حضرت امیر المومنین کسی اور کے خلاف قیام کرتے، یہ تو رہتی دنیا تک علی ابن ابی طالب کو دنیا والے معاف نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں امام مل کے امام کے ذات، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے قیام کیوں نہ کیا؟ اپنے حق کو کیوں چھوڑ دیا؟ امام نے صبر کا دامن پکڑے رکھا، وہی رسول اللہ کی وصیت کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سید رسول کی وصیت تھی کہ علی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ علی صبر کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور علی کے سامنے دو چیزیں ہیں۔ اگر علی، ایک جواب دیا جا چکا، اگر علی اپنا حق حاصل کرتے ہیں تو ادھر سے اسلام کی ناموس کو خطرہ ہے، یا تو علی اپنا حق لیں یا پھر علی مولا اسلام کی ناموس کو محفوظ رکھیں۔ تو علی کی نگاہ میں اپنے حق کو قربان کر کے اسلام کی ناموس کو زندہ رکھنا یہ زیادہ اہم کام ہے۔ اور اگر ہم اس کی وضاحت دیں مثال کے ساتھ، تو ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹا سا فیصلہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے اپنے حق کو قربان کر کے اسلام کی ناموس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا؟ یہ اس فیصلے سے جواب ملتا ہے۔ امام علی کے فیصلوں میں ایک مرتبہ دو خواتین آئیں، کہتی ہیں یا امیر المومنین، ایک خاتون کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسری خاتون کہتی ہے یا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے۔ دونوں خواتین دعوے دار ہیں، ایک کہتی ہے میرا فرزند ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا فرزند ہے۔ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں، اس بچے کے دو حصے کرتے ہیں، ایک تم رکھ لو اور ایک تم رکھ لو، یعنی نفسیات کے ذریعے سے امام فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ حکم دیا، جو حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگی یا امیر المومنین، آپ اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم نہ کریں، میرے پاس نہ رہے، مجھے یہ قبول ہے، لیکن یہ بچہ زندہ رہے مجھے یہ منظور ہے۔ امیر المومنین بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں،
اسلام کی ناموس زندہ رہے، یہ مجھے منظور ہے۔ بے شک علی کا حق مارا جائے تو مجھے یہ قبول ہے، بس اسلام کی ناموس اور عزت محفوظ رہ جائے۔ صلوات پڑھ